شروع کریں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، نیک ماؤں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شہدائے اسلام کے اس اجلاس میں ہم سب کو شریک ہونے کا حسین موقع نصیب فرمایا. یہ جلسے انتہائی اہم اور تاریخی جلسے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت جتنی ان جلسوں سے دنیا میں بیان کی گئی، کسی اور جلسے سے اتنی جو ہے صحابہ کرام کی عظمت کبھی بیان نہیں کی گئی. آج میری اس تقریر کا موضوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے سلسلے میں جو واقعہ پیش آیا، اور اس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی برات کے سلسلے میں قرآن کریم کی جو 18 آیتیں پیش کی، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. کسی انسان اور کسی غیر نبی کی براءت میں اتنی ساری آیتیں، یہ بہت بڑی سعادت اور بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اس خوبی قسمت پر جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے. اللہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے کی تفسیر بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ جب آپ کسی سفر یا جہاد میں تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرآن دادی کرتے اور جن کا نام نکل جاتا ان کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے. اس سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن دادی فرمائی تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آیا. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سفر میں جہاد میں ساتھ لے گئے. یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے اور جہاد جو پیش آیا وہ غزوہ مستلق تھا. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم لوگ گئے، جب جہاد سے فارغ ہوئے اور وہاں سے واپس چلتے چلتے جب مدینے کے قریب پہنچے تو مدینے سے پہلے والی منزل میں قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور رات وہاں رہے. صبح کے قریب میں قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف گئی اور جب وہاں سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا ہار جو گلے میں تھا وہ کہیں گر گیا ہے. چنانچہ دوبارہ اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے میں پھر جنگل کی طرف گئی. ہار تو مل گیا لیکن جب آئی تو قافلہ جا چکا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا. حضرت عائشہ انتہائی فصیحہ اور بلیغہ ہیں، وہ کہتی ہیں لا بہا داعٍ ولا مجیب. وہ ایسا جنگل تھا جہاں نہ کوئی پکارنے والا تھا اور نہ پکار سننے والا تھا. ہو کا عالم تھا، بالکل سناٹا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل بے پناہ ہے. چنانچہ انہوں نے خیال کیا ادھر ادھر اگر جاؤں گی تو وہ بہتر نہیں ہوگا، وہیں اپنی جگہ پر قیام پذیر ہو گئیں.
اور سوچا کہ مجھے تلاش کرتے ہوئے لوگ یہیں آئیں گے جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے، چنانچہ وہیں میں بیٹھی رہی۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند کا غلبہ آگے ہوا اور میں سو گئی۔ کہتی ہیں کہ پیچھے سے ایک صحابی حضرت صفوان ابن معطل جو قافلے کے پیچھے رہ جاتے تھے، قافلے کا سامان وغیرہ چھوٹ جائے تو واپس لانے کے لیے، وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی انسان، کوئی شخص سویا ہوا ہے۔ قریب آ کر انہوں نے مجھے پہچان لیا، اس لیے کہ پردے سے پہلے، جب پردے کا حکم اترا تھا اس سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ چنانچہ جو ہے وہ انہوں نے زور سے انا للہ پڑھا اور میں نے صرف ان کی انا للہ کی آواز سنی اور میری نیند ختم ہو گئی، میں بیدار ہو گئی۔ انہوں نے قریب لا کر جانور بیٹھا دیا، اپنے اونٹ کو بیٹھا دیا اور اونٹ کے پیروں کو دبا دیا اور اشارہ یہ فرمایا کہ میں اونٹ پر بیٹھ جاؤں۔ کوئی جملہ، کوئی بات نہ انہوں نے مجھ سے کہی نہ میں نے ان سے کہی۔ چنانچہ میں اونٹ پر بیٹھ گئی اور دوپہر تک جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں انہوں نے مجھے پہنچا دیا۔ چنانچہ میں وہاں آ گئی۔ اتنے میں منافقین، جن کے دلوں میں کھوٹ تھی، کمی تھی، جن کے دل ٹیڑھے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے نہیں تھے، انہوں نے طرح طرح کی اتہام تراشی شروع کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سفر میں مدینے آ گئی اور سفر کی تعب اور تھکان کی وجہ سے میں بیمار پڑ گئی اور گھر میں سوئی رہتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور مجھ سے پوچھتے کیسی تمہاری طبیعت ہے، اتنا پوچھ کر چلے جاتے، کوئی اور بات نہیں کرتے اور نہ بیٹھتے۔ مجھے دل میں بڑی الجھن تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سی نظر توجہ اور پہلی سی نظر لطف و کرم میرے اوپر نہیں ہے۔ خیر یہ حالات رہے۔ ایک دن رات میں حضرت مستح کی ماں ام مستح کے ساتھ میدان میں گئی اور وہاں سے واپس آتے ہوئے قضائے حاجت کے لیے، وہاں سے واپس آتے ہوئے ان کا پیر ان کی چادر میں پھسل گیا اور وہ گرنے کے قریب ہو گئیں تو ان کی زبان سے نکلا برباد ہو جائے مستح۔ میں نے کہا کہ آپ ایک بدری صحابی کو بددعا دے رہی ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات کہہ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ارے نادان، تجھے خبر نہیں وہ کیا کیا کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے واقعہ عفق کو تفصیل سے بیان کیا اور کہا تمہارے بارے میں مدینے میں یہ چرچا ہو رہی ہے، مستح بھی اس میں شریک ہیں، اس لیے میں نے ان کو یہ کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس کی وجہ سے میرا مرض اور بڑھ گیا، میری پریشانی اور دل کی الجھنیں، بے تابیاں بہت زیادہ ہو گئیں۔ آ کر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے والدین کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ وہاں جا کر میں نے اپنی ماں سے ملاقات کی اور ماں سے میں نے پوچھا تو ماں کہنے لگی بیٹی گھبراؤ مت، کوئی عورت اگر حسین و جمیل ہوتی ہے، شوہر کی محبوب ہوتی ہے اور اس کی سوکنیں ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ چنانچہ میں گھر میں رہی، میں بھی روتی رہی، میری ماں بھی اور میرے باپ بھی روتے رہے۔ کہتے ہیں 2 راتیں اور 1 دن مسلسل ہم سب نے روتے ہوئے گزارا۔ میں رو ہی رہی تھی کہ انصار کی ایک عورت آئی گھر میں اجازت لے کر اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے گھر میں میرے پاس بیٹھ گئے اور کہا اے عائشہ اگر تم سے واقعتاً کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لے، اللہ غفور رحیم ہے، بندے سے گناہ ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری آنکھوں کا جو آنسو تھا وہ خشک ہو گیا اور آنکھیں جو ہے بہنا بند ہو گئیں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ ماں نے کہا مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا کہوں۔ باپ سے میں نے کہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی کہا بیٹی مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا جواب دوں۔ کہتے ہیں اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور گھر کے لوگوں سے
میں نے اتنا کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ میں مجرم اور خاطی ہوں تو آپ لوگوں کو یقین ہو جائے گا، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ میری برات کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیتیں میرے برات کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کوئی حکم نازل فرما دیں گے۔ لیکن میں یہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ میری برات کے سلسلے میں قرآن کی آیات اتریں گی اور وحی ربانی کے ذریعے میری برات ثابت کی جائے گی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتلا دیا جائے کہ عائشہ بری ہیں۔ کہتی ہیں فرماتی ہیں کہ اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آثار شروع ہوئے، وہی علامتیں شروع ہو گئیں جو وحی الہی کے اترتے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تھیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد قرآن کریم کی آیتیں اتریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ تجھے بشارت ہو، تیری برات کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیتیں اتر گئی ہیں، اللہ نے تیری برات کو ظاہر فرما دیا ہے، وحی الہی سے تو بری ہو چکی ہے۔ تو میری ماں باپ نے کہا، عائشہ اٹھو، اللہ کا شکر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑی ہو جاؤ اور حضور کا شکر ادا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی جس اللہ نے مجھے خوشی اور برکت اور مبارک اور عافیت اور سرور و مسرت کا یہ دن نصیب فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی یہی آیتیں آپ اس وقت اتریں۔ میں آپ کے سامنے ان آیتوں کی تفسیر کرتا ہوں تاکہ آپ حضرت عائشہ کے مقام و مرتبے اور ان کی عظمت، ان کی شان اور رتبے اور اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ان کی بلندی کا آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگ جنہوں نے اس بہتان تراشی کا ارتکاب کیا ہے وہ تمہیں میں کے کچھ لوگ ہیں، عصبۃ منکم، تمہیں میں کے کچھ لوگ ہیں۔ یہاں اشکال ہے کہ اصل بہتان تراشی کرنے والا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ہے، اس کو منکم کیوں کہا، مسلمانوں میں کیوں شامل کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر مسلمان تھا اور حقیقت میں مسلمان نہیں تھا، جیسا کہ آج بھی کچھ لوگ ظاہری طور پر مسلمانوں کا نام رکھتے ہیں، بدر حسین، قمر حسین، اس طرح کا نام رکھتے ہیں اور حقیقت میں وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔ وہی حال عبداللہ ابن ابی کا تھا۔ کچھ اور مسلمان غلط فہمی میں ان کے ساتھ ہو گئے تھے، جیسا کہ مستہ ابن اثاثہ اور اسی طرح سے حضرت حسان، حضرت حمنہ بنت جحش، یہ کچھ لوگ نادانی اور غلط فہمی اور دھوکے کی بنا پر ان حضرات کے ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے تھے، ورنہ اصل بنیاد ابی بن کعب کی رکھی ہوئی، یہ طوفان اسی کا اٹھایا ہوا ہے، یہ فتنہ اسی کا کھڑا کیا ہوا ہے، اور آج بھی اس کی نسل کے لوگ، اس کے ماننے والے اس طرح کے فتنے میں برابر کے شریک ہیں اور اس طرح کے فتنے صحابہ اور صحابیات کے سلسلے میں اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو بکر سے، حضرت عائشہ سے اور حضرت صفوان ابن معطل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، صفوان ابن معطل وہ صحابی ہیں جن کا نام لے کر یہ اتہام تراشا گیا تھا۔ حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تحسبوا شر لکم، تم اس کو برا نہ سمجھو، بظاہر تمہیں خراب لگ رہا ہے، بظاہر تمہاری توہین سی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس کی برکت سے اللہ وہ اعزاز نصیب فرمائیں گے جو قیامت تک کسی انسان کو نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے تم اس کو برا نہ کرو، اس کے نتیجے سمجھو، اس کے نتیجے میں صبر جو تم کرو گی اور صبر کی وجہ سے جو تم کو درجہ حاصل ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کا بہترین تم کو صلہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ واقعہ اور حکم کے اترنے سے پہلے، برات کے اترنے سے پہلے اللہ ان تمام لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ ذرا مقام عائشہ کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو تسلی دے رہے ہیں، صدیق اکبر کو تسلی دے رہے ہیں اور ان صحابی کو تسلی دے رہے ہیں جن کا نام لیا گیا کہ اپنی اس توہین کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل وہ خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر کیسے ہے؟ اس لیے کہ
تم صبر کرو گے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس صبر کا تم کو بدلہ دیں گے. اور اس صبر کے نتیجے میں حضرت عائشہ کی برات کے سلسلے میں قرآن کریم کی 18 آیتیں اتر جائیں گی. کتنی آیتیں؟ 18 آیتیں. اور ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کریں گے جن کا رویہ اور جن کا معاملہ اس مسئلے میں بالکل صحیح تھا اور ذرہ برابر بھی وہ شک اور افتراء اور جھوٹ کے وہ لوگ شکار نہیں ہوئے، بلکہ ان کا دل صاف تھا اور ان کی زبانیں بھی صاف تھیں. اور اسی طرح سے ان لوگوں کی مذمت کی جائے گی اور ان کی برائی بیان کی جائے گی جنہوں نے اس واقعے کا ارتکاب کیا اور اس واقعے کو پھیلایا اور اس واقعے میں حصہ لیا اور اپنے دل کی خرابی اور برائی کا جنہوں نے منظر پیش کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم. تم میں سے جن لوگوں نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کی اس کو سزا ملے گی. پتہ چلا حضرت عائشہ کے سلسلے میں، اس واقعے اور بہتان کے سلسلے میں جن لوگوں نے بھی کسی بھی طرح سے حصہ لیا، چاہے وہ اپنے دل کی خرابی کی وجہ سے، چاہے وہ حالات اور صورتحال سے متاثر ہونے کی وجہ سے، جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہر ایک کو اس کے حصے کے مطابق گناہ ملے گا. والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص جس نے اس طوفان کو اٹھایا ہے، اے مسلمانوں تمہارے درمیان شامل ہو کر، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا. چنانچہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے حضرت عائشہ کے خلاف الزام تراشا، طوفان بدتمیزی برپا کیا، میری طرف سے تم کو سخت عذاب ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں لولا اذ سمعتموہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس واقعے کو سنا تھا جھوٹے. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی ذات کے سلسلے میں اچھا گمان کرتے. ایمان کا تقاضا، ظن المؤمنون والمؤمنات کا لفظ فرق کر رہا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم حضرت عائشہ کے بارے میں خیر کا گمان کرتے. جس طرح سے تم اپنے سلسلے میں جو اچھائی چاہتے ہو اسی طرح سے حضرت عائشہ کے سلسلے میں بھی اچھائی چاہتے. وقالوا ھذا افک مبین، کیوں نہیں مسلمانوں نے سنتے ہی کہہ دیا یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ کھلا ہوا بہتان ہے. چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے حضرت ایوب سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کیا باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تم اس طرح سے کی حرکت کر سکتی ہو، تم سے اس طرح کی حرکت کا ارتکاب ہو سکتا؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں. تو پھر رسول پاک کی زوجہ مطہرہ طیبہ و طاہرہ سے اس طرح کا امکان کسی طرح سے ممکن نہیں ہے. تو ابو ایوب انصاری نے جو لفظ استعمال کیا تھا ھذا افک عظیم، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو وحی بنا دیا. وقالوا ھذا افک مبین، کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اتہام تراشنے والے 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ جب نہیں لا سکے تو یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. پتہ چلا کہ جو ہے اس طرح کے معاملات میں جب تک 4 گواہ نہ لائے جائیں تب تک یہ معاملہ جھوٹا قرار دیا جائے گا. اللہ، اس کے رسول اور شریعت کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھ اگر نہ ہوتا لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ عَذَابٌ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جس معاملے میں تم ڈوبے ہو اور جس معاملے میں تم نے یہ حرکت کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ تم کو سخت عذاب دیتے. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اس واقعے کو اپنی زبان سے پھیلا رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنی زبانوں سے اس کو ادا کر رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. پتہ چلا اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر حقیقت ہوتی تو اس کا علم ہوتا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور حضرت عائشہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں تم پھیلانے کو بہت معمولی سمجھ رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ عائشہ کوئی معمولی نہیں ہے، صدیقہ کائنات ہیں، رسول پاک کی طاہرہ اور مطہرہ زوجہ مطہرہ ہیں. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ پھر مسلمانوں سے کہتے ہیں
جو چند مسلمان حضرت حسان، حمنا اور مستہ چند لوگ جو نادانی سے غفلت سے اس میں شریک ہو گئے تھے کہ کیوں نہیں جب تم نے اس کو سنا تو کہا ما یکون لنا نتکلم بہذا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح کی بات زبان پر لائیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، جیسا کہ ابو ایوب انصاری نے فرمایا یعظکم اللہ، اے مسلمانوں تمہیں اللہ نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ اس طرح کی حرکت کا کبھی ارتکاب نہ کرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی آیتوں کو، اپنے احکام کو کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے ہیں اور حکمت رکھنے والے ہیں، اور تمہیں کسی چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہے، اور اللہ جانتے ہیں کہ کون بری ہے، اور اللہ جانتے ہیں کہ کون مجرم ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو مسلمانوں کے سلسلے میں اس طرح کا چرچا کرتے ہیں۔ اس زمانے سے اس طرح کی حرکتوں کا ارتکاب جاری ہے، چنانچہ آج بھی بہت سے لوگ مسلمان عورتوں کا ٹیلی ویژن کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی توہین کرتے ہیں، انہیں نیلام کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط چیزیں ڈالتے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع سے جاری ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی کا چرچا ہو اور ان کی عورتوں کے سلسلے میں فحاشی کے چرچے کیے جائیں، کہتے ہیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ملے گا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور ساری چیزوں کی حقیقت اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہ حرکتیں کریں گے اور ہم بچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس طرح کی حرکتوں کے ارتکاب کے بعد بچنے والے نہیں ہو، اللہ حقیقت کو جانتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اے مسلمانوں اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں تو تمہیں بھی سزا ملتی۔ اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ پتہ چلا اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی باتیں یہ شیطانی حرکت کا نتیجہ ہے، شیطانی اغوا اور دھوکہ کا نتیجہ ہے۔ شیطان لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتا، چنانچہ شیطان ہی نے عبداللہ ابن ابی کو اس حرکت پر آمادہ کیا کہ صدیق کائنات کی عزت اور آبرو پر حملہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یتبع خطوات الشیطان، جو لوگ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو سنیں شیطان برائیوں اور بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی پاک نہ ہوتا کبھی بھی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنی پاکیزہ عورت، اتنی نیک اور صالحہ عابدہ اور زاہدہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جو پیاری اور چہیتی عورت کے سلسلے میں جو تم نے یہ حرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی پاک ہی نہ کرتا۔ لیکن اللہ رحیم و کریم ہے، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے چرچوں کو سننے والے ہیں، ان کی باتوں کو سننے والے ہیں اور ان کی نیتوں کو جاننے والے ہیں۔ تو اگر تم نے صحیح بات کہی اللہ اسے جانتے ہیں، صحیح نیت ہے اللہ اسے جانتے ہیں، اور صحیح غلط بات کہی اللہ اسے سنتے ہیں، اور دل کے اندر تمہاری غلطی ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، عیب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ یہاں جب حضرت عائشہ کی برات اتر گئی اور ثابت ہو گیا کہ حضرت عائشہ بالکل بری ہیں، تو اس میں ایک حضرت ابو بکر کے خالہ کے لڑکے تھے حضرت مستح، جو بدری صحابی بھی تھے لیکن دھوکے میں آ گئے تھے، اور عبداللہ ابن ابی کے ساتھ اس افق میں اور اس چرچے میں وہ بھی شریک ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے انسانیت کی بنا پر کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میرا رشتہ دار ہے اور میری بیٹی کی عزت پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ یہ بھی شریک ہو گیا، قسم کھا لیا کہ اب مستح کو کچھ نہیں دوں گا۔ اس سے پہلے ان کا خرچ دیا کرتے تھے، وہ غریب تھے، فقیر تھے، ان کا خرچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھا لیا کہ میں ان کو کچھ نہیں دوں گا۔ قرآن کریم کی آیت اتری ولا یعتلی، نہ قسم کھائیں فضیلت والے اور مالداری والے۔ علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں فضیلت والے۔
آج کسی انسان کو کوئی انسان اگر فضیلت اور درجہ رتبہ فضیلت کی شہادت دے دے تو اس کا بہت بڑا رتبہ ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ صدیق اکبر کی فضیلت کی شہادت دے رہے ہیں اور فضیلت والے کے ساتھ ان کو خطاب کر رہے ہیں۔ کہا لا یأتل اولو الفضل منکم، تم میں کے جو فضیلت والے اور مالداری والے لوگ ہیں وہ قسم نہ کھائیں کہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے مال، ان پر مال نہیں خرچ کریں گے، یہ قسم نہ کھائیں، اپنی قسم کا کفارہ دیں، قسم توڑ دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں اور چشم پوشی کر دیں۔ آپ حضرات غور کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، آپ معاف کیجئے اور چشم پوشی کیجئے۔ تو جو حکم اللہ تعالیٰ نے اخلاق کریمانہ اور اخلاق عالیہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہی حکم بیان انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیا۔ حضرت ابو بکر کے جگر اور گردے کی بات ہے اور ان کے صبر و تحمل کے انتہا کی بات ہے کہ جب اللہ نے آیت اتاری کہ ان کو نہ دینے کی قسم نہ کھائیے، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تو پتہ چلا کہ اگر آپ ان کو معاف کریں گے تو اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ جب یہ آیت اتری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو سنایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا انی انا احب ان یغفر اللہ لی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، چنانچہ میں مستح کا نفقہ کبھی نہیں بند کروں گا، ہمیشہ ان کو دوں گا۔ بتائیے، جنہوں نے الزام لگایا اور جنہوں نے عزت اور آبرو سے ان کی بیٹی کے ساتھ کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیل کیا اور بدنام کرنا چاہا، صدیق اکبر کہتے ہیں کبھی بھی ان کا نفقہ بند نہیں کروں گا، اس لیے کہ جب اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے اپنی محبت کو جو ہے اور اپنی مغفرت کو اس کے لیے لازم کر دیا ہے تو میں ضرور اللہ تعالیٰ کی مغفرت لوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی عورتوں کی عزت کے بارے میں فرماتے ہیں، صرف عائشہ ہی کی عزت نہیں، سارے مسلمان عورتوں کی عزت اور سب کے سب اللہ کی پیاری ہیں۔ ان الذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو الزام تراشی کرتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو گناہوں سے غافل ہیں، جو مومن ہیں، تو ان الزام تراشی کرنے والوں کو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، آخرت اور دنیا میں ان پر لعنت کی جائے گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے ان کے اعمال، ان کے حرکتوں کے سلسلے میں۔ اور وہ قیامت کا دن جس دن اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو ان کا صحیح بدلہ دے دیں گے، جو مجرم ہوگا اس کے جرم کی سزا دیں گے، جیسے عبداللہ بن ابی۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور لوگ جان جائیں گے کہ اللہ صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں اور حقیقت کو واضح کرنے والے ہیں اور چیزوں کی گہرائیوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر دینے والے ہیں۔ آخری آیت الخبیثات للخبیثین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ پاکیزہ ہیں اور وہ پاکیزہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ والطیبون، اور جو پاکیزہ مرد ہوتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، للطیبات، وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں جیسا کہ حضرت عائشہ۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں مما یقولون، ان تمام اتہام سے اور حرکتوں سے اور چیمی گوئیوں سے اور چرچوں سے جو لوگوں کی زبانوں پر جاری ہے۔ یہ صاف صاف اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی، حضرت صفوان ابن معطل کی برات ظاہر فرما دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جن پر الزام لگایا گیا اور جن کی برات اتری، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اس جو پریشانی اٹھائی ہے، جو ضیق اور تنگی میں گزارا، جو 1 مہینے تک حضرت عائشہ صدمے میں رہیں اور 2 رات اور مسلسل 1 دن تک روتی رہیں اور ان کا پورا گھر رنج و علم کا شکار رہا اور ستم کے پہاڑ ان پر ٹوٹے، رنج و غم کا آسمان ان پر ٹوٹا، تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور پاکیزہ رزق ہے۔ پاکیزہ رزق سے مراد جنت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند باتوں پر فخر کرتی تھیں
اور کہتی تھیں کہ میں حضور کی ازواج مطہرات میں سے میں ہی ہوں جو دوشیزہ تھیں، باکرہ تھیں، اور میرا نکاح آسمان میں ہوا تھا، اور جبریل ایک ریشم کے ٹکڑے میں کپڑے میں مجھے لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دکھایا تھا کہ تمہاری بیوی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میری گود میں انتقال ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں دفن ہوئے، اور جب میں حضور کے ساتھ لحاف میں ہوتی تھی اس وقت فرشتے آتے تھے اور حضور پر وحی اترتی تھی۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے طیبہ کہا ہے، مجھے اس پر فخر ہے، اور میرے لیے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا ہے، یہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے 18 آیتیں جو حضرت عائشہ کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی۔ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں کو اتارا۔ یہ اس کی تفصیل اس لیے بیان کی گئی کہ آج اگر کوئی حضرت عائشہ پر اتہام لگاتا، بہتان کا قائل ہے، افک عائشہ کا قائل ہے، تو وہ ان 18 آیتوں کا منکر ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا بھی جو منکر ہو جاتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اس لیے افک عائشہ کے جو لوگ بھی قائل ہیں، حضرت عائشہ کو جو لوگ بھی برا بلا کہتے ہیں، جو بھی بدتمیزی کرتے ہیں، جو بھی نازیبا اور ناشائستہ الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، قرآن کی ان آیتوں کے مطابق ایمان اور اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو تمام صحابہ کرام سے سچی اور مکمل محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حریم ہیں، حضور کی لاڈلی ہیں، حضور کی چہیتی اور پیاری بیوی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عظمت، ان کے رتبے، ان کے شان اور ان کے مرتبے کو ہم سب کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کو برا بلا کہنا اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے، اور جن کے بارے میں نیک گمان رکھنا اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو خیر اور سعادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔